كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمنون یہ میرے خیال ایک آیت پیچھے سے تم وہ تو سے آپ نے کروانی ہے تفسیر اور ترجمہ سر. آیت نمبر 20 ہاف ہوئی تھی. ہیلو سر آیت نمبر ہیلو 20 جو 20 تھی وہ آدھی ہوئی تھی من ہاں طور سینا. یہ ایک آیت پیچھے جائیں گے 20 سے شروع کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وشجرة تخرج من طور سینا اور پیدا کیا وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے تنبت بالدهن وصبغ للآکلین تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک ہم نے یہ مائک بند کریں جس کا بھی مائک کھلا ہے پلیز. سر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور یقیناً تمہارے لیے غور و فکر کی چیزیں ہیں مویشیوں میں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے.
یعنی دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو. کل ہم یہ آیت نمبر 20 آدھی سے زیادہ پڑھ چکے تھے. وہ شجرتن کا ہم نے واو کے بعد فعل محذوف کیا تھا انشأنا، اور ہم ہی نے پیدا کیا ہے وہ درخت بھی جو طور سینا سے نکلتا ہے. اب شجر نکرہ ہے، اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ درخت کون سا ہے. جو اس کے اوصاف بیان کیے تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، ان اوصاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت زیتون کا ہے. اور تنبت بالدہن یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. تنبت بالدہن یہ جملہ حالیہ بنا تھا. واو عاطفہ ہے. صبغن، صبغ، السلام علیکم جی سر، آواز نہیں آ رہی. ہیلو جی آ رہی ہے جی. ہیلو. سر اب آ رہی ہے. السلام علیکم سر. سر آ رہی ہے آواز. صبغن یا صباغن، سواد کی زیر کے ساتھ اور با ساکن اور غین دو پیش ہوئی. صبغن، جیسا کہ یہاں بھی جزم کے ساتھ ہے. اور صباغن سواد کی زیر کے ساتھ با کی زبر اور غین دو پیش ہوئی. تو صبغن صباغن دونوں کے معنی ہیں رنگ کے. اس کی جمع ہے اصباغن یا صباغن. اور رنگ کے ساتھ اس کے ایک اور بھی معنی لیے گئے ہیں سالن. صبغن یا صباغن، اس کی جمع اسباغن ہے، صباغن بھی ہے. اس کے معنی رنگ بھی ہے، اس کے معنی سالن بھی ہے. عربی میں ادام بھی سالن کو کہا جاتا ہے.
یعنی حمزہ زیر والی دال الف میم دو پیشمون ادامون، سبغن مانے بھی سالن، ادامون مانے بھی سالن، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سبغن اور ادام دونوں سالن کو کہا جاتا ہے، یعنی روٹی کے ساتھ جو سالن ہم کھاتے ہیں۔ سبغن کے اندر ایک سبغ یسبغ رنگنے کے معنی میں آتے ہیں، رنگ۔ تو سبغن سے مراد وہ سالن ہے جس میں روٹی ڈبوئی جاتی ہے اور روٹی پر اس کا رنگ آ جاتا ہے۔ سبغن وہ سالن ہے جس میں روٹی ڈبوئی جاتی ہے اور روٹی پر اس کا رنگ آ جاتا ہے، وہ سبغن کہلائے گا۔ ادام اس کے معنی بھی سالن ہے۔ ادام وہ سالن ہے جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، خواہ روٹی اس سے رنگین ہو یا نہ ہو۔ عام اور خاص کی کیفیت ہے کہ سبغن وہ خاص سالن ہوگا جس کو ڈبو کے کھایا جاتا ہے، روٹی کی طرح نہیں کھایا جاتا کہ بوٹی رکھ لی روٹی پہ اور پھر کھایا جائے، نہیں، اس کو جیسے شوربے میں ڈبوتے ہیں ایسے ہی سبغن وہ سالن جس کو ڈبو کے کھایا جائے، پھر اس کی وہ رنگت اس پہ نوالے پہ لگ جائے تو وہ سبغن کہلائے گا۔ اور ادام اس کے لیے ضروری نہیں ہے، رنگت لگے یا نہ لگے، جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جائے۔ مثلا بنا ہوا گوشت ہے یا روسٹ ہے تو اس کو توڑ کے اس پہ روٹی پہ وہ کھا لیتے ہیں، روٹی پہ اس کا رنگت نہیں آتی۔ تو سبغن جس کا رنگ جو ہے نوالے پہ یا روٹی پہ لگ جاوے۔ ادام جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جائے، خواہ روٹی اس سے رنگین ہو یا نہ ہو۔ تو سبغن کے معنی بھی سالن کے ہیں اور ادام ان کے معنی بھی سالن کے ہیں۔ سبغن اب یہ تنوین ہے، نکرہ ہے، اور آگے جار مجرور آ گیا، یہ کیا بنے گا؟ شاباش، موصوف مرکب توصیف، مرکب توصیفی۔ بالکل صحیح فرمایا، مرکب توصیفی بنے گا۔ اور یہ جار مجرور کون سا ظرف بنے گا؟ شاباش، یہ صفت کی ظرف جگہ ہے، مستقر، مستقر، مستقل، بالکل صحیح فرمایا۔ مستقر۔ سبغن موصوف ہو جائے گا اور للآکلین صفت ہوگی، جار مجرور ہم کہیں گے متعلق صفت کے ہے جو کہ کائنین ہے، کائنین۔ سبغن جری حالت ہے، سبغن جری حالت ہے، لہذا سر اس کی سر ایکسکیوز می سر سبغین مصدر نہیں ہے، لام نہیں بنے گا یہ سر؟ کون سا جی؟ سر سبغین مصدر نہیں ہے؟ سر ہم نے ابھی دیکھا ہے نا، مصدر ہے نا سبغین۔ سب آگا یسبو، یہ 3 اوزان پہ آتا ہے، نصرہ، ضربہ، فتح۔ سبغن سبغن دونوں انداز سے آتا ہے، مصدر تو کا سر وزن، یہ مصدر ہوا نا، مصدر کا وزن ہے، تو لام مصدر ہوگا نا۔ مصدر کا وزن ہے۔ لیکن آپ اس کو قانون کے لحاظ سے ظرف لغو کہہ سکتے ہیں، لیکن جو میرے پاس اعراب القرآن ہے اس نے اس کو صفت بنایا ہے، اس نے اس کو صفت بنایا ہے۔ سبغن معطوف علی الدہن، یعنی واو سے معطوف للآکلین متعلق بناتن لسبغن،
جو میرے پاس اعراب القرآن ہے اس نے اس کو صفت بنایا ہے. ویسے یہ سبغن مصدر کا وزن ہے. قانون کے لحاظ سے یہ ظرف لاغو بن کر متعلق بھی ہو سکتا ہے. ہم دونوں انداز سے کر لیتے ہیں. تو سبغن موصوف کائنین یہ صفت ہو جائے گی. للآکلین جار مجرور متعلق ہو جائے گا کائنین کے. تو کائنین اپنے متعلق سے مل کر للآکلین سے متعلق صفت بنی. موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر واو سے معطوف ہوا اور معطوف علیہ الدہن ہے. یعنی وہ درخت بھی ہم نے پورے سینا سے نکالا ہے جو تیل لیے ہوئے اگتا ہے اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے. کیا مقصد؟ اس میں سے تیل بھی نکلتا ہے، اور تیل کو ہم کئی انداز سے یوز کرتے ہیں. آگے اس کا استعمال ابھی بتا دیا جائے گا. تو صبغ للآکلین موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر واو سے معطوف ہوئے اور معطوف علیہ الدہن ہے. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا باہر سے جار سے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا تنبوتو فعل کے. فعل اپنے فاعل یا اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر جملہ حالیہ بنا. کل ہم اس کی بحث کر چکے ہیں. اب دوسری طرح صبغن، چونکہ یہ مصدر کا وزن بھی ہے اور ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ مصدر کے بعد اگر جار مجرور آئے تو ظرف لغو بھی بن سکتے ہیں. لہذا للآکلین قانون اور کلیہ کے لحاظ سے ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائے گا مصدر صبغین کے، اور صبغین اپنے متعلق سے مل کر واو سے معطوف ہو جائے گا. معطوف علیہ الدہن ہے، اور دہن معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور باہر سے جار. آکلین اکلا یأکلو اکلن، اس کے معنی کھانا. اس سے اسم فاعل بنے گا اکیلون. ایک تو اکلا کا اپنا حمزہ ہے، اور دوسرا جو ہے فا کے بعد الف جو لگتا ہے، تو جب ہم پہلا حمزہ متحرک ہے اس کو آ کہیں گے آکیلون. پہلا حمزہ متحرک، دوسرا الف ہے، اور کاف کے نیچے زیر، لام دو پیشلون، تو حمزہ زبر والا اور اس کے بعد الف ہے تو حرف مدہ بن جائے گا، کھڑی زبر آ جائے گی. آکیلون کھانے والا، آکیلانے دو کھانے والے، آکیلون بہت سارے کھانے والے. تو یہ آکیلون تھا کھانے والوں کے لیے، اور آکیلین لام حرف جار کی وجہ سے جو ہے یہ جری حالت ہوئی ہے. تو آکیلون کون سا اسم ہے؟ شاباش. اسم فاعل، جمع اسم مذکر، فاعل. جمع مذکر اور جری حالت. شاباش. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، واو عاطفہ، ان مشبہ بالفعل، لکم جار مجرور متعلق ہے خبر مقدم کی. لکم جار مجرور متعلق ہے خبر مقدم کے جو کہ کائنتن ہے. فی الانعام، فی حرف جار، انعام مجرور ہے، جار مجرور یہ بھی متعلق ہو جائے گا خبر کے جو کہ کائن، یہ بھی متعلق ہو جائے گا کائنتن کے. تو لکم فی الانعام یہ سارا کا سارا متعلق ہے خبر کے، یعنی کائنۃ لکم فی الانعام خبر بنی. لعبرہ
لام تاکید ہے، غیر عاملہ ہے. لام تاکید وہ مبتدا پہ بھی آتا ہے، خبر پہ بھی آتا ہے، انا کے اسم پہ بھی آتا ہے، انا کی خبر پہ اکثر آتا ہے. انا کی خبر پہ لام تاکید اکثر آتا ہے، لیکن یہاں جو ہے انا کے اسم پہ لام تاکید آیا ہے، تو یہ لام تاکید مبتدا خبر، انا کا اسم، انا کی خبر ہر ایک پہ آ سکتا ہے. غیر عاملہ ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، تاکید کے لیے آتا ہے. ضرور تمہارے لیے سوچ و بچار کا مقام ہے مویشیوں میں. تمہارے لیے مویشیوں میں بہت غور و فکر کی چیزیں ہیں. عبرتن نصیحت، اور عبرتن آئی ہے، انا کا اسم بنا ہے، انا کا اسم بنا ہے. عبرتن مانے نصیحت، عبرتن مانے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا. انعام یہ نعمن کی جمع ہے، نون پہ زبر، عین پہ زبر اور میم دو پیشمون. نعامن، نعمن کہتے ہیں اونٹ، گائے. اب جب گائے ہے تو اس کے ساتھ بیل بھی آئے گا، اونٹ ہے تو اس کے ساتھ اونٹنی بھی آئے گی. اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل. کیونکہ عرب کنٹریز میں بھینس ہوتی نہیں ہے، اس لیے اس کا نام یہاں لکھا نہیں ہے. لیکن جب گائے کو شامل کریں گے تو بھینس اور بھینسا وغیرہ وہ بھی آئیں گے، اور بھیڑ بکری بھی اس میں شامل کیے ہیں. تو نعمن یہ واحد ہے، اس کی جگہ اس کی جمع انعامن ہے، اس کی جمع انعامن ہے. تو لکم فی الانعام خبر بنی، لعبرہ اسم ہے، انا کا اور لام تاکید ہے. انا ہر مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. اس جملے کو اگر آپ نیا جملہ کہہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ اور چیزوں کے بارے میں تھی. سب سے پہلے پانی کے بارے میں تھی بات، پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے باغات اگائے جس میں کھجوروں اور انگوروں کے درخت اور بہت سے پھل اگائے وغیرہ وغیرہ. اسی میں بیان کیا تھا کہ اور ہم نے ایک درخت کو بھی اگایا، پیدا کیا، جو نکلتا ہے طور سینا سے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے. یہ درخت ہے زیتون کا. زیتون مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے. پہلے جیسے عرض کیا ہے کہ شجرتن نکرہ تھا، درخت کا نام درخت ہے، اگرچہ نام نہیں لیا گیا کہ کون سا درخت ہے، مگر صفات شجرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیتون کا درخت ہے اور یہ غذائیت سے بھرپور ہے، اور اس میں کرسٹول بھی 11-12% ہوتا ہے، اور دوسری یعنی موٹاپا زیادہ کرتی ہیں، چربی کو جو ہے زیادہ لاتی ہیں. تو یہ زیتون یہ چربی بھی زیادہ پیدا نہیں کرتا. تو زیتون کے فوائد بہت سارے ہیں. نمبر 1، زیتون کا تیل جیسے سر میں جسم پہ لگاتے ہیں، لگانے کے بھی کام آتا ہے. زیتون کا تیل سالن کے طور پہ بھی کھانے کے لیے کام آتا ہے. یعنی صرف زیتون کے تیل کو خالص کو روٹی کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے، جیسے کہ ہم پراٹھے بناتے ہیں یا ویسے جو گھی کو جو مقصد اصلی گھی ہوتا ہے ہم ویسی روٹی پہ مکھن کے طور پہ کھاتے ہیں، تو ایسی زیتون کے تیل کو بھی
روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر مزید، نمبر 1 جسم پہ لگانے کے لیے، سر وغیرہ۔ نمبر 2 سالن کے طور پہ اس کو کھایا جاتا ہے۔ نمبر 3 زیتون کا تیل کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 زیتون کو اچار کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو زیتون کا پھل ہے، جیسے ہمارے ہاں اچار مختلف قسم کا جو ڈالا جاتا ہے، آم بھی ہوتا ہے، دسوڑا بھی ہوتا ہے، بعض لہسن بھی اس میں ڈال دیتے ہیں، مرچیں بھی ہوتی ہیں، لیمو بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے زیتون کو بھی اچار کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ جیسے تیل پہلے زمانے میں مساجد میں جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو سرسوں کا تیل جو ہے ڈال کے اور اس میں روئی لگا کے اس کو جلاتے تھے، اس سے بدبو نہیں ہوتی تھی۔ تو زیتون کے تیل کو روشنی کے لیے، جیسے کہ ہم سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں، تو زیتون کا تیل روشنی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو زیتون کے کتنے فوائد ہوئے؟ کھانے کے لیے استعمال، جسم پہ لگانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ استعمال ہم بتا چکے ہیں۔ اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد جو سب سے پہلا درخت اگا تھا وہ زیتون کا درخت تھا۔ زیتون کے درخت کے لیے کوہ طور کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ درخت سب سے پہلے کوہ طور پر پیدا ہوا، اور بعد نے کہا ہے کہ طوفان نوح کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ زیتون تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا۔ اب لعبرہ یہاں سٹاپ، تمہارے لیے مویشیوں میں، اور مویشی بیان کر دیے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ، یہ سب مویشیوں میں شامل ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے۔ اسقا، حمزہ سین قاف پہ کھڑی زبر اور چھوٹی یا، اسقا یسقی اسقاء، باب افعال ہے تو اس کے معنی پلانا۔ کم مفعول بھی ہے۔ نسخی میں نحنو ضمیر فاعلی ہے جو کہ اس کے اندر مستتر ہے۔ نسخی، اس میں نحنو ضمیر فاعلی، فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نسخی فعل مضارع جمع متکلم، نحنو فاعلی ضمیر مستتر ہے اس کے اندر۔ کم مفعول بھی ہے۔ مما، یہ ہے من ما، من اور ما، نون ساکن کے بعد ما آ جائے تو ادغام ہو جاتا ہے، مما ہو گیا۔ اس سے جو، ما موصول ہے، فی بطونہا، فی حرف جار ہے، بطون بطن کی جمع ہے، بے توئے نون، بطن مانے پیٹ، بطون بے توئے واو نون، بطون جمع ہے بطن کی۔ بطون مضاف، ہاں مضاف ہے، ہاں سے مراد یہ انعام،
مویشی، بطون پہ مضاف ہا مضافلے مضاف مضافلے مل کر مرکب اضافی بن کر مجرور ہوئے فی حرف جار سے. اور جار مجرور کون سا ظرف بنے گا جب پہلے موجود ہے موصول؟ مستقر. ظرف مستقر بنے گا. بالکل صحیح فرمایا. تو یہاں ثبتا فعل آئے گا. ثبتا فی بطونہا متعلق ہو جائے گا ثبتا فعل کے. ثبتا فعل اپنے فائل ہے ہوا. فی بطونہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، اور موصول صلہ مل کر مجرور یمین حرف جار سے. اور جار مجرور متعلق ہو گئے نسخی فعل کے. نسخی فعل اپنے فائل نحنو کم مفعول بھی مما فی بطونہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر یہ جملہ استئنافیہ ہوا. اس آیت میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 21 کے اندر یہ آیا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. پیٹوں میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کی وضاحت سورۃ النحل آیت نمبر 66 میں اس کی اور زیادہ وضاحت ہے. سورۃ النحل آیت نمبر 66 وہ اس طرح سے ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی مقام عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اب مما فی بطونہا کی یہاں تشریح کر دیے من بین فرث و دم لبنا خالصا. گوبر اور خون میں سے جب ایک جانور ہے، جانور مختلف قسم کا چارہ کھا رہا ہے. کوئی چارہ ترش ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی کانٹے دار ہوتا ہے. دودھ اور کوئی چارہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سبز کا ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، لیکن دودھ کا رنگ سفید ہی ہوگا. اس میں چاہے کوئی کڑوی چیز کھائیے، دودھ پہ کڑواہٹ کا اثر نہیں آئے گا. اب جانور نے مختلف قسم کے چارے کھائے ہیں. اب اس چارے سے اللہ جل شانہ نے دیکھے ہیں کہ جانور کے اندر کیسی مشینری بنائی ہے. چارہ کھانے سے خون بھی بن رہا ہے، گوبر بھی بن رہا ہے، پیشاب بھی بن رہا ہے، اور دودھ بھی بن رہا ہے. دودھ کو کتنی یعنی صاف ستھرا اور پیوریفیکیشن کیسی اللہ نے وہ مشین لگا دی ہے. گھاس پھوس ونڈا کھل بھوسا وغیرہ چرنے کے بعد میل فیمیل میں یعنی جو جانور ہے خون گوبر وغیرہ بنتا ہے. لیکن جو فیمیل ہے، بھینس ہو گئی، گائے ہو گئی، اونٹنی ہو گئی، ان کے اندر
گوبر پیشاب وغیرہ کے علاوہ ان میں دودھ بھی بنتا ہے جو میل میں نہیں بنتا۔ چارہ کھایا دونوں نے، بیل اور گائے نے ایک جیسا، گائے دودھ بنا رہی ہے اور بیل جو مخصوص پیشاب اور گوبر کر کے اسے خارج کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اور جانور نے چارہ کھایا ہے، اس سے گندی اور نجس چیزیں، گوبر اور خون بھی بن رہا ہے، جبکہ دودھ حلال، پاکیزہ، مزیدار، خوش رنگ، شیریں اور خوشگوار ہے، جو کہ مکمل غذا ہے۔ ماداؤں کے جسم میں اللہ جل شانہ نے کیا چیز فٹ کر دی ہے؟ یعنی جو مویشی ہیں، مویشیوں کی ماداؤں کے جسم میں اللہ جل شانہ نے کیسی مشینری فٹ کر دی ہے جو گھاس پھوس سے یہ اعلیٰ چیز پیوریفیکیشن کر کے ہم کو فراہم کرتی ہے، یعنی دودھ کی شکل میں۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ یہ مشینری صرف اس وقت حرکت کی ابتدا کرتی ہے جب گائے، جانور وغیرہ یہ حاملہ ہوں، اور وضع حمل کے بعد یہ مشینری خود کو دودھ بنانے کے قابل کر دیتی ہے۔ یعنی جیسے ہی بچے کی وضع حمل ہوا تو وہ جو اللہ نے مشینری فٹ کی ہے، وضع حمل کے بعد یہ مشینری خود کو دودھ بنانے کے قابل بنا دیتی ہے، اور روزانہ مختلف جانوروں کا مختلف دودھ نکلتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے ان مویشیوں میں غور و فکر کا مقام ہے کہ کیسے دودھ بنا ہے، کھائی کوئی چیز ہے اور نکلی کوئی چیز ہے۔ اور پھر وہ گوبر اور پیشاب بدبودار چیزیں، نجس ہیں، کپڑے پہ لگ جائیں تو جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اور پاکیزہ چیز آدمی سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو اس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تم کو پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے، مما یعنی جو ان کے پیٹوں میں سے نکلتا ہے۔ وہ کیا نکلتا ہے؟ وہ دودھ نکلتا ہے۔ اور دوسری آیت میں جو ہے واضح طور پہ سورہ نحل میں فرما دیا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، واضح طور پہ کہ گوبر اور یہ خون سے پھر ہم جو ہے دودھ جو کہ خالص ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، پینے والوں کے لیے مزیدار ہوتا ہے، وہ ہم نکالتے ہیں۔ اب اس میں اور چیز بیان فرمائی ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور ان تمہارے لیے فیہا ان مویشیوں میں منافع کثیرہ دوسرے اور بھی فائدے ہیں۔ واو عطیفہ، لکم جار مجرور خبر مقدم ہے، کائنتن ہے، کائنتن اپنے متعلق لکم سے مل کر خبر بنی، فی ہا کی ضمیر مویشیوں کی طرف جائے گی، انعام کی طرف، جار مجرور یہ بھی متعلق ہو جائے گا کائنتن کے۔ منافع کثیرہ، یہ منافع موصوف ہے، کثیرتن صفت ہے، اسی کے انداز میں کل ایک جملہ آیا تھا فواکہ کثیرہ، اس کی تشریح بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ منافع پہ ایک پیش کیوں آئی ہے؟ شاباش، منافع ان کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جمع مکسر ہے سر، جمع مکسر ہے، نہیں، جمع غیر منتہا غیر منصرف ہے۔ کثیر ہے، غیر منصرف، شاباش، اور اسی لیے اس یعنی کی وہ یہ آئی ہے الف مونس۔
وہ جو الف شاباش، آیا بیچ میں اس کے بعد 2 حرف اور ہیں، نہ تو یہ غیر آنے کی ہاں منصرف. جی. یہ اس کی وجہ ہے غیر منصرف ہونا. اور غیر منصرف کے جو اسباب آپ نے بیان کیے ہیں بالکل صحیح ہیں کہ 2 حرف چھوڑ کے الف آ جائے اور اس کے بعد 2 حروف آ جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتی ہے. تو منافع، میم نون 2 حروف اور الف آ گیا اور آگے پھر فاعن. تو ایک تو یہ ہے کہ غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین نہیں آئی، جمع منتہی ہے. اور منافع کس کی جمع ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. منفعتن، منفعتن، میم نون فا عین بولتا، منفعتن مانے فائدہ یا ہر وہ چیز جس سے فائدہ، منفعتن ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے منفع کہلائے گا. اور منفع کے معنی فائدہ ہے اور اس کی جمع منافعو ہے. تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ایک تو اس پہ تنوین نہیں آئی ہے، اور کثیرتن اس پہ تنوین آئی ہے، نکرہ ہے. اور منافع جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث صفت آئی ہے، کثیرات نہیں آئی. جیسے کل میڈم ڈاکٹر رضوانہ صاحبہ نے بھی اس کی تشریح فرما دی تھی. تو منافع غیر منصرف ہے، جمع مکسر ہے، موصوف ہے. کثیرتن صفت ہے، واحد مؤنث ہے، غیر مکسر موصوف ہونے کی وجہ سے واحد مؤنث. تو موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر مبتدا بنا. منافع کثیرہ مبتدا، لکم فیہا متعلق خبر جو کہ کائنتن ہے. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا، اور یہ نسقیکم جو جملہ ہے اس سے متعلق ہو جائے گا. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اصل میں تاکلون منہا و تاکلون منہا. تو تاکلون اکلا یاکلو، یاکلو یاکلان، یاکلون تاکلو تاکلان، یاکلنا تاکلو تاکلان، تاکلونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو فاعل نشانی ہے. تاکلون منہا جار مجرور ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائیں گے تاکلون کے. تاکلون فعل اپنے فاعل، واو منہا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر واو سے معطوف ہوا. اور اس کا معطوف علیہ نسقیکم مما فی بطونہا. تو اس کا پہلا معطوف ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور دوسرا معطوف ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. نسقی فعل اپنے فاعل بھی متعلق مما فی بطونہا، اور معطوفین لکم فیہا منافع کثیرہ ومنہا تاکلون سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا اور استئنافیہ ہوا. وعلیہا وعلی الفلک تحملوا. اچھا، منافع کثیرہ کیا ہیں؟ جانوروں کے، مویشیوں کے. دودھ کا تو ہم نے پڑھ لیا جی. منافع کثیرہ میں ایک تو یہ ہے کہ وہ سواری کے کام آتے ہیں جانور، بار برداری کے کام آتے ہیں، یعنی بوجھ لادنے کے لیے. سواری اور چیز ہوتی ہے، بوجھ لادنا اور چیز ہوتا ہے. سواری اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں تو منافع کثیرہ. نمبر 2 گوشت بھی اس کا کھاتے ہیں، منافع کثیرہ. نمبر 3 اس کی کھال کو مختلف استعمال کے لیے لاتے ہیں، منافع کثیرہ. بھیڑ بکریوں کی کھالوں سے پوشاک بھی بنتی ہیں، ٹوپیاں بھی بنتی ہیں، اور جو بڑے جانور ہیں ان کی کھالوں سے جیکٹیں بھی بنتی ہیں اور جو ہے جوتے وغیرہ بھی بنتے ہیں. پھر
کھال سے تو یہ چیزیں بنی جو بھیڑ، ان کے بال بال جو ہوتے ہیں دمبے بھیڑ وغیرہ کے بال، تو پشمینہ وغیرہ وہ دوسرے گرم کمبل بھی ان سے بنتے ہیں. تو ان کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، کھال کو مختلف انداز سے استعمال کیا جاتا ہے، اون سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، سواری اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں. اور پھر جو چربی نکلتی ہے وہ بھی کئی کاموں کے میں استعمال ہوتی ہے. تو یہ منافع کثیرہ ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، واو عاطفہ، علیہا، ہا کی ضمیر انعام کی طرف جائے گی، اور ان مویشیوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، واو عاطفہ علی حرف جار، الفلک، فلک معنی کشتی، یہ واحد اور جمع دونوں کے معنی میں استعمال ہوتی ہے فلک. تو علیہا جار مجرور یہ معطوف علیہ ہے، وعلی الفلک جار مجرور یہ معطوف ہے. علی الفلک معطوف، علیہا معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو گیا فعل مجہول کے جو کہ تحملون ہے. یعنی جملے کی بناوٹ ایسے، وہ تحملون علیہا وعلی الفلک، تحملون علیہا وعلی الفلک، اور تم سوار بھی کیے جاتے ہو ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر. تحملون حملہ ضربہ کے وزن پر، یحملو حملا، اس کے معنی اٹھانا. اور تحملون مجہول کا صیغہ ہے. حمیلا فعل ماضی مجہول، حمیلا. یحملو فعل مضارع مجہول. اور تحملو تحملان تحملون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو نائب فاعل ہے. تحملون فعل اپنے نائب فاعل، اور متعلق علیہا وعلی الفلک، اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا، اور واو سے معطوف ہوا. اور معطوف علیہ نسقیکم مما فی بطونہا، یہ اس طرف چلا جائے گا. تو نسقیکم مما فی بطونہا معطوف علیہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ معطوف اول، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ معطوف ثانی، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ معطوف ثالث سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. آیت نمبر 23 صرف ترجمہ ہی شاید ہم پڑھ سکیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس اس نے کہا اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود. افلا تتقون، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کو ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کل ہی کریں گے کیونکہ آدھا منٹ باقی ہے. تو آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. آج کے سبق سے متعلق
سر آپ نے سالن کا جو دوسرا نام بتایا تھا اس کو ذرا ہجے سے بتا دیں. میں عرض کر دیتی ہوں. ایک تو سب ہو گیا، وہ تو جی آپ کو پتہ ہے، سواد کی زیر با ساکن اور غین دو پیشون سب غن. اور جی کہیں اگر سبا غن باپ کی زبر بھی آ جائے تو تب بھی دونوں کے معنی سالن کے ہی ہیں. با کی جزم یا با کی زبر دونوں کے معنی سالن ہیں. یہ وہ جی سالن ہوتا ہے جس میں روٹی ڈبوئی جاتی ہے اور روٹی پر اس کا رنگ آ جاتا ہے. ڈبو کے کھانے والا سالن سبغن. ادام، الف کے نیچے زیر لگا دیں، وہ حمزہ بن جائے گی. جی حمزہ زیر والا، دال پہ زبر، پھر الف اور میم دو پیشون. حمزہ زیر، دال پہ زبر، الف، میم دو پیشون. ادامن سالن. جزاکم اللہ. اون مانے بھی سالن، ادامن مانے بھی سالن. وہ ادام وہ سالن ہے جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جائے، خواہ روٹی اس سے رنگین ہو یا نہ ہو. جی ٹھیک ہے. جی شکریہ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر ورحمۃ اللہ. جیسے اب ان میں اسٹریس ہے نا سر، جیسے جار مجرور سارے پری پون ہو رہے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ. تو سر یعنی کہ ترکیب جملے کی ایسے ہوتی ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. یا فیل پہلے. جب الٹ ہو، خبر کو مقدم کیا جائے تو اس کا مقصد سٹریس دینا مقصود ہوتا ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کے جو چیز بیان کی رہی ہے تم ذرا اس پہ غور و فکر کرو. یہ عام معاملہ نہیں ہے، تمہارے سوچنے کا معاملہ ہے. اس میں سوچو تو صحیح کہ کون سی مشینری ہے کہ گھاس ڈالتے ہیں اور پیشاب کو علیحدہ کرتی ہے، خون کو علیحدہ کرتی ہے، گوبر کو علیحدہ کرتی ہے، دودھ کو علیحدہ کرتی ہے. اور پھر دودھ اگر جانور جو ہے وہ پریگننٹ نہ ہو تو کچھ عرصے کے بعد دودھ بند ہو جائے گا. اور کتنے ہی اچھے ونڈے کھلا لو، نہیں آئے گا دودھ. دوبارہ پریگننٹ ہوتا ہے اور پریگننٹ ہونے کے بعد فوراً دودھ نہیں شروع ہو جاتا. 9 مہینے تک اس کو جو ہے وہ جانور اپنے پیٹ میں رکھتا ہے. پھر جب ڈیلیوری ہوتی ہے، جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے بالٹیوں کے بالٹیاں دودھ کی نکل آتی ہیں. جبکہ ڈیلیوری سے پہلے سوال ہی پیدا ہو کہ تم آدھا کلو تو نکال لو دودھ. تو یہ کون سی چیز ہے؟ 9 مہینے تک دودھ تھا، تھنوں میں تھا، نکال نہیں سکتے تھے. اب وضع حمل کے بعد دودھ اتنا زیادہ ہے کہ اگر نہ نکالو گے تو جانور ڈیمیج ہوتا ہے، سوزش آ جاتی ہے، جانور بیمار ہو جاتا ہے. ضرور یہ نکالو. سر اور یعنی جتنی وضع جانوروں حمل سے سے اٹھائے جا رہے ہیں. پہلے تب بھی نہ نکلے گا. جی سر. ٹھیک کیا ہے، ان لکم فی الانعام العبرہ، یہ تمہارے لیے سوچ کا مقام ہے. غور کرو کون ہے یہ کرنے والا؟ جی اللہ. سر. یعنی سر یعنی کہ صنعت کو یاد کر کے سانے کو کی تعریف کرو، سانے کی طرف تمہارا دھیان سر چاہیے. یعنی اسی جملہ اسمیہ میں بھی جار مجرور سر مقدم ہوا، جملہ فعلیہ میں بھی کہ منہا تاکلون وعلیہا ہاں، تحملون. وعلیہ الفلک تحملون، یعنی جملہ فعلیہ میں بھی متعلق کو مقدم کر دیا ہے. جی تو لام کھالا اور ان میں سٹریس تو ہے، جی ایسے سر. ہی تو مقدم نہیں کیا جاتا. جی جیسے کہ یعنی ہم انگلش میں ویل اور شیل کو جو ہے مطلب آگے پیچھے کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے مقام سے ہٹا کے. تو جب ایک دوسرے کے مقام کو ہٹاتے ہیں تو پھر وہاں سٹریس مقصود ہوتا ہے. تو یہاں جی بھی سر. جو ہے جار مجرور کو مقدم کرنے سے سٹریس ہے اور اس میں تاکید ہے مزید. اب ٹھیک ہے. تاکید کیسے ہوگی؟ اور ان ہی مویشیوں پر اور کشتیوں پہ تم سوار بھی ہوتے ہو، تم سوار بھی کیے جاتے ہو. جی سر. ٹھیک تو ہے ہر سر. ایک اپنے اپنے انداز سے، کیونکہ قرآن کریم کو ہر ایک سوچتا ہے، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے اور ہر ایک کی پھر تفہیم مختلف ہے.
اور پھر تفہیم کے ساتھ ہر ایک کا انداز بیان مختلف ہے، تو اللہ جل شانہ نے آپ کو سمجھا دیا، آپ اپنے اپنے انداز سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ شاباش۔ اور کوئی جو ہے آج کے السلام سبق سے علیکم۔ سوال؟ وعلیکم السلام علیکم السلام۔ سر۔ سر یہ وعلیکم۔ تمبتو اور سباگا کے سیغے لکھوا دیں۔ تمبتو فعل اور سباگا۔ نون با اور تائے طویلہ نباتا، اس کا جو فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب، نون باتا نباتا، تائے طویلہ ہے، گول تا نہیں ہے، جی سر۔ نون باتا۔ اب یہ نصارہ کے وزن پہ نباتا یمبتو، یا نون با اور تائے طویلہ، اصل میں ہے ین بوتو۔ قانون یہ ہے کہ جب نون ساکن آ جائے اور اس کے بعد با آ جائے تو میم کی آواز آتی ہے، یمبتو، تو جی لکھیں گے سر۔ آپ یا نون ساکن با پہ پیش اور تائے طویلہ۔ جی سر۔ اچھا جی، نبتن نون با ساکن تا الف نبتن۔ اب آپ نے سیغے فرمائے تو میں سیغے آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ نباتا تائے طویلہ فعل ماضی کا صیغہ، نباتا الف کے ساتھ، نون باتا الف، نباتو نباتت نباتاتا نبتنا نبتا نبتما نبتم نبتی نبتما نبتنا نبتو نبتنا۔ اور یمبتو یہ ہے میم کی آواز آ رہی ہے تو لکھیں گے آپ یا نون با۔ جی سر۔ میں خلاف قواعد اب آپ کو صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ حروف کی ادائیگی کا پتہ، ین بوتو ین بتانے ین بوتونا، حالانکہ یم بوتو یم بتانے یم بوتونا، تم بوتو تم بتانے یم بتنا، تم بوتو تم بتانے تم بوتونا، تم بوتینا تم بتانے تم بتنا، ام بوتو نم بوتو۔ سر یہ 1 منٹ بتائیں گے سر، دوہن جو ہے مؤنث ہے؟ دہن نہ یہ مؤنث ہے نہ یہ مذکر ہے، اب چونکہ اس کی جو بناوٹ ہے وہ مذکر کی ہے، بناوٹ فعل دہن جو ہے مؤنث آیا ہوا سر، فعل مؤنث ہے۔ تو نہیں، یہ تو درخت کی وجہ سے آیا ہے، دہن کی وجہ سے نہیں آیا ہے۔ تمبوتو فعل مضارع واحد مؤنث غائبہ، ہیا ضمیر فاعل ہے، وہ ہے شجرتن، اچھا سر۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا، تخرجو وہ درخت نکلتا ہے، من طور سینا طور سینا سے، اور وہی درخت تمبوت بالدہن اگتا ہے، وہ درخت تیل لیے ہوئے، روغن لیے ہوئے، تو تمبوتو شجرتن کی وجہ سے مؤنث ہے، جی سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دہن کی وجہ سے نہیں، جی جی سر، ٹھیک ہے۔ متعلق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر۔ جی اور کوئی سوال؟ جی آج کے سبق سے متعلق کوئی سوال ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ میاں صحت تندرستی کے ساتھ رکھے آپ کو۔ آمین آمین۔ یہ آیت نمبر 23 کے اندر نوحن ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحن، نوحن کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، میں یہ آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے سر، آپ انشاءاللہ۔ کی تحقیق کریں گے کہ یہ مصدر ہے، یہ اس میں جامد ہے، یا غیر عربی نام ہے، اجمی غیر نام ہے۔ عربی، غیر عربی نہیں سر، عربی ہوگا جیسے تنوین آئی ہوئی ہے۔ آپ اس کو کل فرمائیں گے، اس کی ٹھیک ہے تحقیق کے بغیر تحقیق کے بات ایم لمبڑ ہو جائے گی، آپ اس کو دیکھیں گے، اس میں پھر پتہ بھی